اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 13، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ اس دنیا میں ہمارا عروج اور زوال قرآن حکیم ہی سے وابستہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرے گا۔ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار قرآن حکیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اس پر دل سے ایمان رکھیں اور اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان اتنی بلند اور پرجلال ہے کہ کوئی انسان اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، مگر قرآن جو ہے وہ اپنے دروازے انہی کے لیے کھولتا ہے جو اخلاص نیت، ہدایت کی تڑپ اور اس خصوصی توجہ کے ساتھ جو اس قرآن کی اہمیت اور عظمت کے شایان نشان ہو، اس پر دستک دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی پڑھیں سنیں اسے اپنے دل کی گہرائیوں تک جانے دیں، اپنے دل کو حمد، شکر، اعتماد و صبر، خوف اور امید، رنج و حسرت، غور و فکر، تدبر، اطاعت، تسلیم و رضا جیسی تمام کیفیات سے گزرنے دیں، اور یہ جب ہوگا جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور شکر کے جذبے سے بھر جائے۔ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، گھروں میں، مسجدوں میں دن رات اس کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر ہماری آنکھیں خشک رہتی ہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا، زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کی آیات پر تدبر نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگیوں کا رہنما نہیں بناتے۔ جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ طب کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھنے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی، تو شاید ہم اسے بیوقوف سمجھیں گے۔ لیکن ہمارا بھی تو رویہ قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہم قرآن کو اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ اس کا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ایسے لے لیں کہ جیسے ہمارے پاس فی الحال کوئی میسج آ جاتا ہے کہ جس زبان میں وہ آتا ہے ہم اس سے ناواقف ہوں، انگلش میں آ جاتا ہے، فارسی میں آ جاتا ہے یا کسی اور زبان میں آ جاتا ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو لازماً ہماری فطرت یہ تقاضا کرے گی کہ اس کا ترجمہ کروا کے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور ہم اس بات کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ رویہ ہوگا ہمارا ایک معمولی سے میسج کے آنے پر، مگر اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہمارے پاس آیا ہے، جس میں ہمارے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے موجود ہیں، اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی فکر اور کوئی بے چینی نہیں ہوتی، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن تو سراسر خیر ہے، اگر اسے بیماری کے علاج کے لیے، روزی میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو وہی ملیں گی، اور اگر ہدایت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عین ممکن ہے۔ یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ ذرا سوچیے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اس دنیا میں 70-80 سال گزارے اور کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس قرآن میں ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور اسی محرومی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی زندگیاں قرآن کے نور سے خالی رہیں، ان کی ذات قرآن کے احکامات سے ناآشنا رہی اور ان کے دل قرآن کی طرف مائل ہونے سے گریزاں رہے۔ تو اب آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ دراصل ہماری مثال اس شاگرد کی سی ہے جسے نہ تو پڑھائی سے دلچسپی ہے اور نہ امتحان کا خوف، لیکن اس بات کا پختہ یقین ہے کہ امتحان میں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو جو نتیجہ اس شاگرد کو بھگتنا پڑے گا نا، وہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔
اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اہمیت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کریں اور ہمارے ذہن اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا لائق عمل بنانے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے ہدایت اور ایمان کی دولت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔